آپ جو ہے یہ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی کرتے ہو، اور جو فیکٹس ہے اور جو ریالٹی ہے وہ آپ ہاں ہاں جو ہے ہمیں دکھاتے ہیں. لیکن سر اگر ہم دیکھیں جو اسلامک اسکالر ہیں جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ایگزسٹ کرتے تھے، مگر کبھی بھی ہیبرو کے بارے میں وہ بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کمپیریٹیو ریلیجن کی تو بات ذاکر نائک کرتا ہے کہ وہ کہے گا کہ بائبل میں یوں لکھا، اور ذاکر نائک کو بائبل میں دنیا کے سب مسئلے نظر آئیں گے. جے اسمتھ، ڈیوڈ ووڈ اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ تینوں ہی جھوٹے اور مکار ہیں. حضرت محمد نے یہ کہا تھا کہ میری نشانیاں تورات اور انجیل میں ہیں. حضرت محمد کو خود یہ پتا نہیں تھا کہ تورات اور انجیل کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر حضرت محمد آج ہوتے اور ہم ان سے پوچھتے کہ تورات میں جو 5 کتابیں ہیں ان کے نام بتائیں، وہ وقاص خان ہے بھائی. ہلو، ہیلو غالب بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ شکر غالب بھائی بگ فین. اچھا، چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو. میں غالب جس بھائی کو میں نے آپ مومن کو سمجھ کے لیتا ہوں وہ آگے سے اپنا ہی بندہ نکلتا ہے. آج کل خوشی نہیں بھی ہے اس بات کی کہ اپنے کافی نوجوان جو ہیں وہ بدلے ہیں اور بات کرنے آتے ہیں. اچھا چلیں، ہاں جی. جی سر، میں تو مومن نہیں ہوں ایکچولی. کوئی بات نہیں ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پہلے پتا چل گیا تھا. اوکے جو سر. آگے سر پیار میں سے کہتا ہے نا غالب بھائی، تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. یس سر. سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. سر جس طرح آپ جو ہے یہ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی کرتے ہو، اور جو فیکٹس ہے اور جو ریالٹی ہے وہ آپ ہاں ہاں جو ہے ہمیں دکھاتے ہیں. لیکن سر اگر ہم دیکھیں جو اسلامک اسکالر ہیں جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے اور بھی بہت جو ہے اسکالرس، تو وہ بھی کمپیریٹیو جو ہے وہ ریلیجن اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن سر وہ جو ریالٹی ہے اور جو ایک ریئلسٹک پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس پر بات نہیں کرتا، آپ کی طرح ایک کریٹیکل سوچ نہیں رکھتے. تو سر آپ کے خیال میں اس کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ذاکر نائک، جے اسمتھ، ٹھیک ہے، الفادی، ڈیوڈ ووڈ، یہ سب ایک ہیں. یہ دو کیمپس ڈیفرنٹ ہیں مگر سوچ ایک ہے. ڈیوڈ ووڈ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کرسچینٹی میں کیا پرابلم ہے، بائبل میں کیا پرابلم ہے. جے اسمتھ کو دیکھیں، جے اسمتھ ویسے کافی جھوٹ بھی بولتا ہے وہ نا، کیونکہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو اسلام کی ہسٹری میں آرکیولوجی سے ہر پرابلم نظر آئے گا. اس کو کرسچینٹی کی ہسٹری میں کوئی چیز نہیں. ٹیکسچوئل کرٹیسزم وہ قرآن کا کرے گا زبردست طریقے کا، جس کے اندر وہ یہ بتائے گا کہ فلاں ورڈ کا اوریجن اس ٹائم ہوا تھا، فلاں ورڈ کا اس ٹائم ہوا تھا، یہ آئے تو فلاں جگہ سے آئی ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے، ہر چیز وہ بتائے گا. مگر قرآن جب بائبل پہ بات آئے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا. قرآن کے بارے میں وہ کہے گا کہ اس کے اینشنٹ مینوسکرپٹس نہیں ایگزسٹ کرتے پہلے 100 سال کے، اور جب نیو ٹیسٹمنٹ کے بھی نہیں کرتے تو وہ بات وہ نہیں کرے گا. عربی کے بارے میں وہ کہے گا کہ 7ویں صدی میں وہ عربک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی پراپرلی جس کے اندر قرآن آج لکھا ہوا ہے، یعنی زیر زبر نہیں ایگزسٹ کرتے تھے. مگر کبھی بھی ہیبرو کے بارے میں وہ بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کمپیریٹیو ریلیجن کی تو بات ذاکر نائک کرتا ہے کہ وہ کہے گا کہ بائبل میں یوں لکھا، اور ذاکر نائک کو بائبل میں دنیا کے سب مسئلے نظر آئیں گے. ذاکر نائک جو ہے جب وہ بائبل کو پڑھے گا تو بائبل کے اوپر کرٹیسزم کرے گا تو سارے ان سکولرز کا کام نکال کے باہر لائے گا جو کہ کرٹیکل ہیں بائبل کے. ایتھیسٹ سکولرز کی باتیں نکال کے باہر لائے گا. ذاکر نائک کوٹ کر رہا ہوگا ان کو. اور جب اسلام پہ بات آئے گی تو وہ پکے ٹکے مسلمانوں کی بات لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، اسی طرف دوسری طرف جے اسمتھ اپنا جو ہے ہمارے ایکس مسلمز میں بہت ہی پاپولر ہے نا. ڈیوڈ ووڈ تو ایکس مسلمز تو بےچارے، ڈیوڈ ووڈ اگر ان کو سلام کر دے تو یہ بےچارے لیٹ ہی جاتے ہیں نا بہت سارے بیچ میں. ٹھیک ہے، تو اس کو بڑا اچھا سمجھیں گے، بہت زیادہ اس کے ساتھ جائیں گے اور بات ہوئیں گی، اور وہ اپنی کرسچینٹی کے لیے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. تو یہ کمپیریٹیو ریلیجن نہیں کرتے اصل میں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے ریلیجن کے اپولوجسٹ ہیں اور دوسرے کے کرٹیک ہیں. تو یہ صرف اپولوجیٹکس اور کرٹیسزم ہی کر رہے ہیں. انہوں نے نام اس کو کمپیریٹیو ریلیجن کا دے دیا. اصل میں یہ اپنے اپولوجائز کر رہے ہیں اور دوسرے کی کرٹیک کر رہے ہیں. کرسچن کے لیے اسلام دنیا کا سب سے فارغ ریلیجن ہے. ہندو کے لیے بھی اسلام سب سے فارغ ریلیجن ہے، اور مسلمان کے لیے کرسچینٹی سب سے فارغ ہے، ہندوازم سب سے فارغ ہے. مگر اپنے ریلیجن کے اوپر وہی رول، وہی بات میں آپ کو بتا دوں،
लिटरली जो एक बात कुरान में लिखी होगी जिसका मजाक उड़ा रहे होंगे, जब वो बात बाइबल में लिखी होगी उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। मकार और झूठे लोग हैं सब, ठीक है। तो जे स्मिथ, डेविड वुड और जाकिर नाइक में क्या फर्क है? फर्क ये है कि तीनों ही झूठे और मकार हैं। अपने मजहब पे बात आए तो तीनों जबरदस्त हैं डिफेंड करने में, और दूसरे के मजहब पे बात आए तो जबरदस्त हैं ऑफेंड करने में, और डिसऑनेस्ट और इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। बस इतनी सी बात, ओके यही सर, फर्क थैंक यू है सर। और यही सिमिलरिटी है इनमें, ठीक है। जी सर। सर एक और सवाल पूछना था, आप जो है क्रिश्चियनिटी से एथियस्ट हो, तो सर ये जो क्रिश्चियनिटी में वर्ल्ड अल्लाह या जो प्रॉफिट मोहम्मद है, इसका कोई जिक्र होता है? नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद का असल में क्रिश्चियनिटी में उस तरह से जिक्र नहीं है। मुसलमान जबरदस्ती बाइबल से निकालते हैं, ऐसा कोई जिस तरह की रिलेशन ये साबित करना चाहते हैं वैसी कोई बात नहीं। सर तो यहाँ पर जो दोस्त वगैरह होते हैं क्रिश्चियन, तो हम या क्रिश्चियन नहीं, मुसलमान, तो हम उससे उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो ईसा था ये अल्लाह का पैगंबर था, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है ये अल्लाह का आखिरी रसूल था। तो फिर वो जोर जबरदस्ती आपको समझा रहे होते, वो कहते हैं कि ये जो है ये बाइबल में है। तो सर बाइबल में ये नहीं है, तो ये फिर कहाँ से ये कहते हैं ये लोग? क्योंकि उनको ये सिखाया गया कि बाइबल में, हजरत मोहम्मद ने ये कहा था कि मेरी निशानियां तौरात और इंजील में। हजरत मोहम्मद को खुद ये पता नहीं था कि तौरात और इंजील क्या है। मैं कहता हूं अगर हजरत मोहम्मद आज होते और हम उनसे पूछते कि तौरात में जो 5 किताबें हैं उनके नाम बताएं, वो नहीं बता सकते थे। अगर हजरत मोहम्मद से हम पूछते कि 4 इंजीलें कौन सी हैं, हजरत मोहम्मद नहीं बता सकते। ठीक है, हजरत मोहम्मद ने सिर्फ नाम सुना था कि तौरात और इंजील कोई चीज होती है, उनको पता नहीं था, ना उन्होंने शायद कभी जिंदगी में देखी थी। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है, ओके ये सर, बात है थैंक यू सारी। सो मच सर, थैंक यू, अस्सलाम चलो वालेकुम ठीक है, सर। थैंक यू, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।